من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو عهده هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من اليوم إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الإمام المحمد بن علي الباقر النبيين إن الله يؤتي الدنيا من يحب ويبغض ولا يؤتي دينه إلا من يحب. عزیزان گرامی، آج کی مجلس شہادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی مناسبت سے ہے. امام جن کی ظاہری زندگی 57 برس کی ہے اور یہ وہ امام ہیں جو نجیب الطرفین ہیں، ماں اور باپ دونوں کی طرف سے رشتہ جو ہے وہ ہاشمی گھرانے سے ملتا ہے. امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی دنیا دونوں لوگوں کو دیتا ہے، اسے بھی دیتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جسے اللہ نہیں چاہتا. یعنی کہ اللہ تعالی دنیا دوست اور دشمن دونوں کو دیتا ہے، لیکن پروردگار عالم آخرت میں جو فائدہ ہونے والا ہے وہ دین کی وجہ سے ہوگا، دینداری کی وجہ سے ہوگا، اور یہ دین صرف اور صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. دنیاوی زندگی میں ہر انسان اپنے اپنے راستے پہ گامزن ہے. کوئی اللہ کو چاہ رہا ہے، کوئی اللہ کو نہیں چاہ رہا ہے، کوئی اللہ کو مان رہا ہے، کوئی اللہ کو نہیں مان رہا ہے، کوئی اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا. یہ دنیاوی زندگی ہے جہاں پر اللہ نے اپنے دوستوں کو بھی دیا ہے اور اپنے دشمنوں کو بھی دیا ہے. لیکن اسی دنیا میں پروردگار عالم دین صرف ان لوگوں کو دے گا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. اگر ہمارے پاس دین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے. اللہ نے ہمیں دیندار بنایا ہے، اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دیندار بن کر رہیں، بے دین نہ رہیں. اس لیے کہ اگر اس نے دین دیا ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہم سے محبت کر رہا ہے تو ہمیں بھی اس سے محبت کرنا چاہیے. عزیزان گرامی، اس حدیث مبارکہ کے ذیل میں ہمیں سوچنا ہوگا اور اس پہ غور و فکر کرنی ہوگی کہ اس دنیاوی زندگی میں فقط ہم دنیا دار بن کے نہ رہیں، بلکہ اس دنیاوی زندگی میں ہم دیندار بن کر رہیں. اور دین کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، دین کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں جس کو ہمیں انجام دینا چاہیے. امام کی اس حدیث پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے، اور غور و فکر کرنے کے بعد ہمیں اسی راستے کو اپنانا ہے جو دین کا راستہ ہے. اس لیے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے.
امام حسین علیہ السلام کی ساری قربانیاں اسی دین اسلام کو بچانے کے لیے تھیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام پر جو ہونے والے مصائب و مشکلات تھے انہوں نے برداشت کیا ہے، تکلیفیں اٹھائی ہیں، مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، یہ اسی دین اسلام کی تعلیمات کو نشر کرنے کی وجہ سے تھا۔ تو اگر ہم دیندار ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے، اور پھر دین اسلام وہ راستہ ہے جس پہ انبیاء چلے ہیں، جس پہ مرسلین چلے ہیں، جس پہ اہل بیت اطہار چلے ہیں، جس پہ ائمہ معصومین چلے ہیں۔ یہ راستہ آسان راستہ نہیں ہے، یہ راستہ آزمائش کا راستہ ہے، یہ راستہ مشکلات کا راستہ ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم نے دین اپنایا ہے تو دین کی باتوں کو بھی ہمیں اپنانا ہوگا۔ آج شہادت امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ امام کی حدیث ہی کے ذیل میں گفتگو کر رہا ہوں اور کوشش کروں گا کہ امام کے حالات ہی آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب شعیب نبی اللہ پر وحی فرمائی، اور وحی میں یہ فرمایا تھا کہ اے شعیب، میں تمہاری قوم میں عذاب بھیج رہا ہوں، اپنا عذاب نازل کرنے والا ہوں، اور یہ عذاب 1,00,000 کی تمہاری قوم ہے۔ اس 1,00,000 کی قوم میں سب دیندار نہیں ہیں، کچھ دیندار ہیں، کچھ دیندار نہیں ہیں، کچھ اللہ والے ہیں، کچھ شیاطین کے راستے پہ چلنے والے ہیں، کچھ شعیب کی بات کو ماننے والے ہیں، کچھ ان کی نافرمانی کرنے والے ہیں، کچھ اچھے بندے ہیں، کچھ برے بندے ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ کہا کہ میں تمہاری قوم پر عذاب نازل کرنے والا ہوں، وہی فرمائی اللہ نے جناب شعیب نبی اللہ پر، اور یہ کہا کہ پروردگار، ہماری قوم پہ سب اچھے بھی نہیں ہیں اور سب برے بھی نہیں ہیں، تو عذاب سب پر کیوں؟ اللہ نے کہا کہ اس میں 40,000 الگ ہیں، 60,000 الگ ہیں، لیکن عذاب آئے گا تو سب پر آئے گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اچھے لوگوں کی خاموشی برے لوگوں کو دعوت فکر دیتی ہے۔ یہ جو دیندار ہیں اگر یہ خاموش رہے تو ان کی وجہ سے جو ہے بدگمانیاں پھیلتی ہیں، ان کی خاموشی سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام کی یہ حدیث جس پہ ہمیں غور کرنا ہے کہ آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، دین کے نام پہ گمراہ کیا جا رہا ہے، اور ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ اچھے لوگوں کا خاموش رہنا برے لوگوں کو جو ہے ان کو برائیوں کی جانب آمادہ کرتا ہے۔ اللہ نے جناب شعیب نبی اللہ پر وہی فرمائی کہ ہم تمہاری قوم پر جو 1,00,000 پہ مشتمل ہیں ان پر عذاب نازل کر رہے ہیں، کہ پروردگار سب برے نہیں ہیں اور سب اچھے نہیں ہیں، کہ یہی اچھوں کی خاموشی کی وجہ سے بروں پہ بھی عذاب آ رہا ہے، اور ان کی خاموشی کی وجہ سے ان پر بھی عذاب آئے گا۔ عزیزان گرامی، ہم الحمدللہ دین پر گامزن ہیں، دل میں محبت خدا بھی ہے، محبت رسول اور آل رسول بھی ہے۔ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم دیندار ہیں تو دین کی تعلیمات کو نشر کریں۔ یہ مجلس امام حسین، یہ مجلس امام محمد باقر علیہ السلام، یہ وہی دین کی تعلیمات ہے جسے نشر کیا جاتا ہے،
اور ہمیں چاہیے کہ ان تعلیمات کو لوگوں تک پھیلائیں، لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ دینی مسائل اور دینی تعلیمات لوگوں تک پہنچے۔ عزیزان گرامی، دین کچھ چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ انسان جس عہدے پر ہوتا ہے، انسان جس منصب پر ہوتا ہے، انسان جس چیز کو اپناتا ہے اس کو وہ ظاہر بھی کرتا ہے۔ اگر ہم دیندار ہیں تو ہمیں کچھ چیزوں کو اپنانا ہوگا، کچھ چیزوں کا اظہار کرنا ہوگا۔ اگر ہم دیندار ہیں تو خدا کی تعلیمات پہ چلنا ہوگا، خدا کے احکامات کو بجا لانا ہوگا۔ اہل بیت اطہار کی محبت کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کی تعلیمات کو بھی ہمیں اپنانا بھی ہے اور اسے نشر بھی کرنا ہے، اور لوگوں کو بتانا ہے کہ تم اور ہو اور ہم اور ہیں، ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں اور تم ہمارے جیسے نہیں ہو۔ ہم خدا کو ماننے والے ہیں، ہم دین کو ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، دین کے نام پر ہر زمانے میں گمراہیاں پھیلائی جاتی ہیں، اور ہر زمانے میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، امام نے جو زیادہ محنت کی ہے وہ بدعقیدہ، گمراہ اور لوگوں کے درمیان فسق و فجور رائج کرنے والوں کے درمیان جو لوگ رہتے تھے ان لوگوں سے امام کا مقابلہ تھا۔ امام خانہ کعبہ کی جانب بیٹھے تھے، شاید حج کا زمانہ تھا، امام خانہ کعبہ کی جانب رخ کیے ہوئے تھے، چاہنے والے ساتھ ساتھ تھے۔ ادھر سے ایک بندہ گزرا اور گزرنے کے بعد اس نے جو ہے امام کی موجودگی میں یہ کہا کہ تم لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے ہو، اور خانہ کعبہ ہے جو روزانہ صبح کو بیت المقدس کی زیارت کرتا ہے، تم لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کرو اور خانہ کعبہ بیت المقدس کی زیارت کرتا ہے۔ ایک شوشہ چھوڑ گیا اور ان لوگوں کے درمیان جو بظاہر یہ کہتے تھے کہ ہم دیندار ہیں، لوگ سوچنے لگے کہ عظمت کعبہ زیادہ ہے یا عظمت بیت المقدس زیادہ ہے۔ عزیزان گرامی، وہ کہنے کے بعد تو چلا گیا، لیکن لوگوں کی فکریں ادھر ادھر اٹھنے لگیں، اور جس شخص نے کہا تھا اس شخص کا نام عاصم بن عمر تھا۔ زرارہ نقل کرتے ہیں کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا، اور امام جو خانہ کعبہ کی جانب رخ کیے ہوئے بیٹھے تھے، بیت اللہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ عزیزان گرامی، عبادت کی کئی قسمیں ہیں۔ نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے۔ یہ افعال ہیں جنہیں ہمیں بجا لانے ہیں، لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جو بہت ہی مختصر فعل انجام دینا پڑتا ہے اور وہ بھی عبادت کا ثواب رکھتی ہیں۔ قرآن کریم پر نظر کرنا عبادت ہے، ماں باپ کے چہروں کو محبت کے ساتھ دیکھنا عبادت ہے، خانہ کعبہ کی طرف
دیکھنا بھی عبادت ہے۔ امام اور امام کے چاہنے والے خانہ کعبہ کو دیکھ رہے تھے۔ اسی حال میں عاصم بن عمر نامی شخص بھی امام کے پاس آیا اور اس نے وہ بات کہی جو اس کی تو نہیں تھی، کسی دوسرے کی تھی جس کا نام کعب الاحبار ہے، اس کی بات نقل کی اور کہا کعب الاحبار تو کہتا ہے کہ کعبہ روزانہ صبح میں جو ہے بیت المقدس کی طرف سجدہ کرتا ہے، اور آپ لوگ خانہ کعبہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لیکن خانہ کعبہ روزانہ صبح کو بیت المقدس کی جانب سجدہ کرتا ہے۔ امام نے فرمایا کعب الاحبار کے اس قول کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ عاصم بن عمر نامی شخص کہتا ہے کہ بات صحیح لگتی ہے، کعب کی بات صحیح ہے۔ امام کے سامنے لوگ دوسروں کی تعریف کر رہے ہیں، دوسروں کا قول نقل کر رہے ہیں، اور امام کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے، اور امام کے سامنے چاہنے والے بیٹھے ہیں، اور ایک شخص آتا ہے اور دوسروں کا قول نقل کرتا ہے۔ آج ہمارے سامنے بھی یہی مشکلات ہیں، آج ہمارے درمیان بھی یہی باتیں ہیں۔ امام کے سامنے آنے کے بعد اس نے کہا آپ لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے ہیں، یہ عبادت حاصل کر رہے ہیں، لیکن خانہ کعبہ تو روزانہ بیت المقدس کی جانب سجدہ کرتا ہے۔ امام کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ امام نے کہا کعب الاحبار کے اس قول کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عاصم نے کہا کہ کعب کی بات صحیح ہے۔ امام نے فرمایا کہ تم بھی جھوٹ بول رہے ہو اور کعب الاحبار بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ عزیزان گرامی، امام نے فرمایا کہ اے عاصم بن عمر تم بھی جھوٹ بول رہے ہو، اور جس کا قول تم نے نقل کیا ہے کعب الاحبار کا وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کے بعد امام شدید غضب کی حالت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر کوئی ایسا بقعہ پیدا ہی نہیں کیا جو خانہ کعبہ سے زیادہ پروردگار عالم کو محبوب ہو۔ عزیزان گرامی، یہ امام کی زندگی تھی، جو امام کے سامنے حالات آتے تھے امام حقیقت کو بیان کرتے تھے۔ امام کا نام باقر العلوم ہے، یہ شگافتہ کرتے تھے، یہ حقیقتوں تک لوگوں کو پہنچاتے تھے، حقیقت کو آشکار کرتے تھے۔ امام کے زمانے میں بھی لوگ جھوٹ بول رہے تھے، امام نے حقیقتوں کو پہنچایا ہے، پہچانوایا ہے۔ عزیزان گرامی، امام کے سامنے جب جھوٹ بولا گیا تو امام کو شدید غضب ہوا اور فرمایا تم بھی جھوٹ بول رہے ہو، کعب الاحبار بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اگر کوئی چیز پیدا کی ہے جو اسے سب سے زیادہ محبوب ہے، زمین کی کوئی بھی جگہ، تو وہ سب سے معتبر اور محترم اور محب چیز جو ہے وہ زمین پر خانہ کعبہ کی زمین ہے۔ اللہ اکبر! ہم امام کے چاہنے والے ہیں، ہمیں کعبہ بھی لینا ہے اور مولود کعبہ کا ذکر بھی کرنا ہے، ہمیں دونوں محبوب ہیں۔ کعبہ بھی محترم ہے، مولود کعبہ بھی محترم ہے۔ یہ واقعہ یہ بتلاتا ہے کہ اسی دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جو خانہ کعبہ کے خلاف جاتے ہیں، اور اسی دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جو مولود کعبہ کے خلاف بھی جاتے ہیں۔ جو کعبے سے منحرف ہو جائے اس کا بھی کوئی عمل قبول نہیں ہے، جو مولود کعبہ سے منحرف ہو جائے اس کا بھی کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ امام جن کی شہادت کی آج یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے،
یہ وہ امام ہیں جو کربلا کے میدان میں تھے، لشکر حسین میں تھے، لشکر کربلا میں تھے۔ امام نے اپنی آنکھوں سے کربلا دیکھا ہے۔ یہ وہ امام ہیں جنہیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے سلام پہنچایا۔ یہ سلام نبی نے اپنے معتبر ترین صحابی جابر عبداللہ انصاری کے ذریعے اپنے 7ویں جانشین، 7ویں معصوم اور 5ویں جانشین کو سلام پہنچایا ہے۔ ایک امانت ہے، سلام بھی ایک امانت ہے جو رسول اللہ نے جابر عبداللہ انصاری کے حوالے کیا تھا اور کہا تھا کہ اے جابر، تمہاری ملاقات جو ہے وہ ہمارے اس نائب سے ہوگی، ہمارے اس جانشین سے ہوگی، تم ان کو ہمارا سلام پہنچانا۔ جابر کا عالم یہ تھا کہ مدینے کی گلیوں میں ٹہلتے تھے اور یا باخرو یا باخرو کی صدا بلند کرتے تھے۔ اتنی صدا بلند کرتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جناب جابر عبداللہ انصاری کا ذہن خراب ہو گیا ہے۔ اس امانت کو پہنچانے میں انہوں نے بڑی کوشش کی ہے۔ مدینے کی گلیوں میں نعرہ لگاتے تھے، یا باخرو یا باخرو، میری ملاقات اس سے ہو جائے جس تک مجھے یہ پیغام پہنچانا ہے، یہ امانت پہنچانا ہے۔ نبی کا سلام ہے۔ جابر عبداللہ انصاری کے ذریعے سے جابر عبداللہ انصاری کی ملاقات امام سے ہوتی ہے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں جابر عبداللہ انصاری وہ معتبر ترین صحابی ہیں جنہیں کئی معصوموں کی صحبت کا موقع ملا ہے۔ رسول اللہ کا زمانہ دیکھا، مولا علی کا زمانہ دیکھا، مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، مولا امام حسین علیہ السلام۔ پہلے ظاہر کربلا جابر عبداللہ انصاری ہیں۔ چوتھے امام کا زمانہ، یہاں تک کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا بھی زمانہ دیکھا۔ اور جب ملاقات ہوئی تو امام نے پوچھا، جابر، اتنے معصوم کے زمانے میں رہے، ان کی صحبت تمہیں ملی، یہ بتلاؤ کہ اتنے معصوموں کی صحبت کے بعد تمہارا کیا اندازہ ہے، تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ جابر عبداللہ انصاری نے کہا کہ مولا، میں اتنی صحبتوں میں رہا، مجھے اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ غربت مجھے اچھی لگتی ہے، بیماری مجھے اچھی لگتی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بندہ جب غریب ہوتا ہے تو زیادہ خدا کو یاد کرتا ہے، بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو زیادہ خدا کو یاد کرتا ہے۔ امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے کہا، جابر، اتنے معصوم ہستیوں کے ساتھ رہے لیکن تم ہم جیسے نہیں بن سکتے۔ کہ مولا کیسے؟ کہ اتنے معصوموں کی صحبتوں میں رہے، فیض حاصل کیا، لیکن تمہارا یہ کہنا ہے کہ مجھے یہ بات پسند ہے، غربت مجھے اس لیے پسند ہے کہ غربت میں اللہ یاد آتا ہے، بیماری مجھے اس لیے پسند ہے کہ بیماری میں اللہ یاد آتا ہے۔ یہ مجھے پسند ہے جو آپ کا کہنا ہے کہ مجھے پسند ہے، یہ اللہ سے محبت اس طریقے سے نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے۔ ہم آل محمد وہ ہیں کہ اللہ جس حال میں رکھے ہم اسی حال میں خوش ہیں۔
اگر وہ دولت دیتا ہے تو اس پہ بھی راضی ہیں، اگر وہ غربت دیتا ہے تو اس پہ بھی راضی ہیں، اگر وہ صحت و سلامتی دیتا ہے تو بھی راضی ہیں، اگر وہ بیماری دیتا ہے تو بھی راضی ہیں۔ جو کچھ اللہ تعالی ہمیں دیتا ہے ہم اس پہ راضی رہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بیماری ہمیں اس لیے اچھی ہے اور صحت یابی اس لیے اچھی نہیں ہے، غربت اس لیے اچھی ہے اور امیری اس لیے اچھی نہیں ہے۔ جابر اتنے معصوم صحبتوں میں رہے پھر بھی ہم جیسے نہیں ہو سکتے۔ یہی سوال کہیں اگر امام ہم سے کر لیں کہ تم نے جو ہے 1,24,000 نبیوں کا عقیدہ رکھا ہے، تم نے 14 معصومین کی عصمت پر عقیدہ رکھا ہے، تم اہل بیت کے چاہنے والے ہو، یہ بتاؤ کہ تم کیسے ہو؟ اگر یہ سوال امام ہم سے کر لیں تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم 14 معصومین کے عقیدے پہ ہیں، ہم اثنا عشری عقیدے پہ ہیں، ہم اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو مان رہے ہیں، اللہ کے پیغامات کو مان رہے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی و مرسلین کو مان رہے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ائمہ کو مان رہے ہیں، اس کے بھیجے ہوئے معصوم کو مان رہے ہیں۔ اگر امام ہم سے یہ سوال کر لیں، عزیزان گرامی، یہ دین، امام فرماتے ہیں کہ دین صرف اسے اللہ دیتا ہے دنیا میں جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر یہ دین ہمیں ملا ہے تو اس دین کی ہر بات پہ ہمیں عمل کرنا ہوگا، دین کی تعلیمات پہ چلنا ہوگا، دین کے راستے کو اپنانا ہوگا، دین کے پیغام کو پہنچانا ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ امام ہیں جو کربلا کے میدان میں تھے، جنہوں نے 3 سال کی عمر امام کی تھی جب امام کربلا میں تھے۔ امام کے دل سے پوچھو کہ انہوں نے کربلا کے مناظر کو دیکھا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ امام نے جو ہے اپنی وصیتوں میں ایک وصیت اپنے فرزند کو یہ بھی کی تھی کہ اے میرے لال، میرے مال کے کچھ حصے کو مخصوص کر دیا جائے، اور حج کے سیزن میں منع کے میدان میں بیٹھ کر کچھ لوگوں کو اس بات پہ مامور کیا جائے کہ وہ کربلا اور میرے جد امام حسین علیہ السلام کو یاد کر کے آنسو بہائیں۔ امام نے خاص وصیت میں یہ فرمایا ہے کہ میرے جد مظلوم امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کیا جائے، ان کے غم کو یاد کیا جائے، ان کو یاد کیا جائے۔ عزیزان گرامی، امام کی اس وصیت پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ ہر انسان کو فکر ہے کہ محرم آنے والا ہے، محرم کیسے منایا جائے گا؟ فکر محرم ہے، یاد محرم ہے۔ عزیزان گرامی، محرم ہوگا، محرم ہوگا اور انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ یہ وہ ماحول ہے جس میں ہم گھروں میں قید ہیں، لیکن ہم گھر میں رہ کر بھی محرم کر سکتے ہیں، اور اس حال میں تو بہتر محرم کر سکتے ہیں۔ خلوص دل کے ساتھ، جذبہ ایمانی کے ساتھ، عقیدتوں سے، محبتوں سے، جذبوں کے ساتھ، اور اس محرم کو ہم بہتر طریقے سے کربلا کو سمجھ سکتے ہیں۔ آج ہم گھروں میں قید ہیں، فکر محرم ہے۔ اس ایام میں ہمیں اہل بیت پہ ہونے والی مصیبتوں کو یاد کرنا چاہیے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ اور اہل حرم کو یاد کر کے ہمیں فکر محرم کے لیے قدم اٹھانا چاہیے۔ جس حال میں بندہ ہے اس حال میں اسے عزاداری امام کرنا ہے۔
پیغام کربلا کو اپنانا بھی ہے، پیغام کربلا کو پہنچانا بھی ہے۔ پیغام کربلا کو اپنانا یہ ہے کہ دین پر عمل کرنا ہوگا، اور پیغام کربلا کو پہنچانا یہ ہے کہ مقصد حسین کو لوگوں تک پہنچانا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام نے کس مقصد کے لیے قربانی دی تھی۔ یہ امام کی نگاہ میں مقصد بہت عظیم تھا، جس مقصد تک پہنچنے کے لیے حسین نے مدینہ بھی چھوڑا ہے، حسین نے حج کو بھی جو ہے عمرے سے تبدیل کیا، امام نے جو ہے بھوک و پیاس بھی برداشت کی ہے، امام نے اپنے اصحاب و انصار کی قربانیاں بھی دی ہیں، اور امام نے جام شہادت بھی نوش کیا ہے۔ بڑا عظیم مقصد امام کے سامنے ہے۔ اس مقصد حسین کو ہمیں سمجھنا بھی ہوگا، اور اس مقصد حسین کو ہمیں لوگوں تک پہنچانا بھی ہوگا۔ کتنا عظیم مقصد تھا کہ آل اولاد کو امام نے جو ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے قربان کیا ہے۔ بھوک و پیاس ہر منزل سے گزرے ہیں امام۔ عزیزان گرامی، ہم اس دور میں بہترین طریقے سے کربلا کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہم کربلا کی راہ پہ چلنے والوں کے درد کو اس عالم میں محسوس کر سکتے ہیں۔ ہتھکڑیاں بھی تھیں، بیڑیاں بھی تھیں، بازو بندھے تھے، دشمنوں کے نرگے میں پہنچایا جا رہا تھا، تماشائیوں کا مجمع تھا، لیکن مقصد حسین سے کوئی ہٹا نہیں ہے۔ کسی کے قدم میں جنبش نہیں آئی، مقصد حسین پہ چل رہے ہیں اور مقصد حسین کو نشر کرتے جا رہے ہیں۔ محرم آ رہا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی مقصد حسین کو جس حال میں ہیں اس حال میں پہنچانے کی کوشش کریں۔ امام نے وصیت فرمائی کہ میرے مال میں سے ایک حصہ مخصوص کیا جائے جو عزاداری امام پہ صرف کیا جائے، منا میں ایام حج میں لوگوں کو بٹھایا جائے اور وہ لوگ روئیں گا میں حسین میں روئیں، عزاداری امام کریں۔ عزادارو، یہ امام کربلا کے میدان میں تھے، 3 سال کی عمر میں کربلا دیکھا ہے، اور 57 سال کی عمر میں جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو کربلا کے ساتھ رخصت ہو رہے ہیں۔ وصیت کر رہے ہیں کہ میرے لال، میرے مال سے مخصوص کیا ہوا پیسہ عزاداری امام میں صرف کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے، حقیقتوں کو دکھایا جائے، باطل سے پردے اٹھائے جائیں، مقصد حسین کو جو ہے لوگوں تک نشر کیا جائے۔ عزاداری امام مقصد حسین پہنچانے کا ذریعہ ہے، عزاداری امام مقصد حسین کو پہچاننے کا ذریعہ ہے، عزاداری امام مقصد حسین پہ چلنے کا جذبہ دیتا ہے۔ عزاداری ہوگی، محرم ہوگا، ہم ہر زمانے میں تعلیمات اہل بیت پہ چلتے ہیں اور حسین کے مقصد پہ چلتے ہیں، لیکن محرم کا زمانہ یہ ہمارے لیے زیادہ روشن ہوتا ہے کہ اس میں ہمارا جذبہ، ہماری محبت، ہماری عقیدت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ یہی تو ایام تھے جس میں شہادت امام حسین ہوئی ہے۔ عزادارو، شہادت امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ آپ کو جو زہر دیا گیا، یہ زہر امام کو دیا گیا، آپ کی شہادت واقع ہوئی اور آپ کے فرزند نے آپ کو غسل و کفن دیا، آپ کو دفن کیا گیا۔ کربلا کی یاد میں جانے والا یہ امام، کربلا کی یاد کو لے کر جانے والا یہ امام، غسل بھی دیا گیا، کفن بھی دیا گیا، جنازہ بھی اٹھا، جنت البقیع میں دفن بھی کیا گیا، چچا کے پہلو میں دفن ہوئے۔ عزادارو، جس کربلا کا غم لے کر امام یہ جا رہے ہیں، وہ کربلا آج بڑی شان و شوکت کے ساتھ روضے آباد ہیں۔ آؤ امام کو یاد کریں۔ مولا، آپ نے وصیت کی کہ پیغام کربلا کو نشر کیا جائے، عزاداری امام کو فروغ دیا جائے۔
مولا جس منظر کو آپ نے دیکھا تھا کہ آپ کے اجداد کا لاشا بے گور و کفن کربلا کی زمین پہ پڑا تھا، کوئی دفن نہ کرنے والا تھا، لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کی گئی۔ امام، اے میرے مولا، آج وہاں پر روضہ بڑا شاندار ہے، لیکن جہاں پر آپ کو دفن کیا گیا بقی آج کربلا میں بھی فریاد کر رہی ہے، جنت البقیع آج خراسان میں بھی فریاد کر رہی ہے، جنت البقیع آج نجف اشرف بھی میں احتجاج کر رہی ہے، اس لیے کہ جہاں پر آپ کو دفن کیا گیا تھا وہاں پر بھی روضے بنائے گئے، لیکن اے مولا آل سعود کے ظلم نے آپ کے اوپر روضوں کو جو تعمیر کیا گیا تھا، جو مقبرے تیار کیے تھے، اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہوئے آپ کی قبر کو جو ہے منہدم کر دیا، آپ کے روضوں کو منہدم کر دیا گیا۔ آج کی آپ کی قبر جو ہے اس عالم میں ہے کہ نہ کوئی سایہ ہوتا ہے اور نہ وہاں پر کھڑے ہو کر سکون کے ساتھ زیارت پڑھنے دیا جاتا ہے، لیکن اے مولا کربلا آج بھی آباد ہے، جاؤ تو سکون کے ساتھ زیارت بھی ملتی ہے اور وہاں سکون کے ساتھ ٹھہرنا بھی ہوتا ہے، لیکن جب کربلا اور خراسان اور سامرہ سے ہو کر نجف سے ہو کر لوگ روضہ امام پہ آتے ہیں، جنت البقیع میں آتے ہیں، تو کہیں نہ رونے والا دائر جنت البقیع میں کھڑے ہو کے ضرور روتا ہے، اس لیے کہ حسن مجتبیٰ کی قبر آج بھی ویران ہے، امام محمد باقر کی قبر آج بھی ویران ہے، آپ کے بیٹے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر آج بھی ویران ہے۔ اے اللہ وہ دن ضرور لا کہ جس دن ہمیں دیکھ سکیں کہ جن آنکھوں سے ویران روضے دیکھے ہیں انہی آنکھوں سے اس پہ گنبد کی تعمیر بھی دیکھ سکیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الکافرین وسیعلم الذین ظلموا ای من قلبی